اور ہمارے باقی اہل و عیال اور احباب سارے سب کو سلام۔ عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ 2 کیس میں پھر آج تاریخ پڑی ہے۔ کل القادر کیس ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کیس کا نام القادر کیس ہے، لیکن میڈیا میں آپ سنتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، کیونکہ وہ شرم آتی ہے القادر کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ جب یہ القادر کا نام لیں گے تو پھر قوم پوچھے گی کہ القادر کیس کیا ہے، تو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ کیس اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے غریب عوام کے لیے، ان کے غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کیوں کیا۔ یہ میرے خیال میں حالیہ سیاسی تاریخ میں دنیا میں واحد ایک مثال ہے کہ ایک محبوب وزیر اعظم ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بچوں کو مفت تعلیم، اور وہ بھی کون سی تعلیم؟ دین کی تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت، اور اسلامی تاریخ، ہمارے زعماء، ہمارے علماء، اور اسلامی تاریخ کے سلف سالفین کے بارے میں، اور ہماری جو درخشندہ تاریخ تھی اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے، صوفیزم سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ اور صوفیزم کیا ہے؟ محبت ہے، پیس ہے، امن ہے۔ تو یہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں اور پھر مفت کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو کیس ہے عمران خان پہ القادر ٹرسٹ کیس کا، اور جہاں ٹرسٹ کا نام آتا ہے تو ٹرسٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ایک ٹرسٹ بنتا ہے تو آپ کا اس سے بینیفیشل اکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا اس سے مفاد ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے سزا دینی ہوتی ہے تو پھر کسی شخص کو آپ مفت تعلیم دینے پہ بھی پکڑ سکتے ہیں، اور ہم اس کا کیا گلہ کریں۔ یہاں تو ملک کے لیڈر کو اس بات پہ سزا دی گئی، اس کی حکومت ختم کی گئی کہ اس نے اپنے ملک کا سودا کیوں نہیں کیا۔ یہ ملک کا سودا ہی تھا نا۔ اگر پاکستان جو پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا اور جل رہا ہے، عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ اس کے دور میں ایک ڈرون اٹیک عمران خان نے نہیں ہونے دیا، دہشت گردی پہ کنٹرول پایا، اور اللہ کے کرم سے حکومت پاکستان کا، عمران خان صاحب کا اس میں بنیادی کلیدی کردار تھا کہ افغانستان میں ایک پرامن انتقال اقتدار ہوا، اور امریکہ بہادر کو وہاں سے نکلنے میں ایک پرامن انخلا میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت میں افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں پرامن مذاکرات کی راہ ہم نے ہموار کی، اور امن آیا، اور امید ہو چلی تھی کہ اسلام آباد اور کابل میں، اور پشاور اور کابل میں مدتوں کی مخاصمت ختم ہوگی، اور نہ صرف پاکستان اور افغانستان میں ایک دوستی اور محبت کا اب کی فضا پیدا ہوگی، بلکہ دروازہ گیٹ وے کھلے گا سینٹرل ایشیا تک، اور کاروبار کے دروازے کھلیں گے۔ یہ گناہ تھا عمران خان صاحب کا، جو میں نے 9 اپریل کی رات بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اگر عمران خان پاکستان میں اڈوں کی اجازت دیتے، آپ مجھے بتائیں کیا کابل سے آپ کے لیے پھول آتے؟ کیا وہاں سے آپ کے لیے پھولوں کے گلدستے آتے؟ تو اگر عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا امریکہ سے کوئی بنی گالہ کی زمین پہ مقابلہ نہیں تھا، مخاصمت نہیں تھی۔ اور اگر عمران خان صاحب اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ان کے نیچے آرمی چیف تھے، جو ان کے نیچے حساس ادارے تھے، سب سے صلاح مشورے کے بعد ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا اور روس کا دورہ کیا کہ ہمیں سستا تیل ملے، روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھیں، اور جس طرح ہمارے تعلقات، تجارتی تعلقات امریکہ سے ہیں، برطانیہ سے ہیں، برادر اسلامی ممالک سے ہیں، چائنا سے ہیں، تو وقت آ گیا تھا، اور وقت اب بھی ہے کہ ہم روس سے بھی اپنا ایک دوستانہ تعلق بڑھائیں، تاکہ وہاں سے آپ کو بزنس اپرچونٹیز کریٹ ہوں، سستا تیل ملے، آپ کو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں، ملٹری ایکوپمنٹ میں سہولت ملے، آپ کو گندم ملے سستی۔ اگر عمران خان، آپ مجھے بتائیں، میں پاکستانی قوم سے پوچھ رہا ہوں، اگر روس سے سستا تیل لا پاتے اس وقت، تو کیا انہوں نے میاں والی میں کوئی پیٹرول پمپ لگانا تھا اس پیٹرول سے؟ کیا انہوں نے اپنے کسی بھانجے بتیجے کو پیٹرول کا ٹھیکہ دینا تھا؟ نہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے سستے تیل کا سودا کرنے جا رہے تھے تاکہ یہاں قیمتیں کم ہو، مہنگائی میں کنٹرول ہو۔ اور جب عمران خان امریکہ گیا اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے
حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ دنیا اقوام عالم کے سامنے رکھا اور ان کو بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ کے ممالک میں ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ انہوں نے ان سے انگیج کیا، ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امت کے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے جان مال اپنے بچوں اہل احباب سب سے پیارے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی اور اسی لیے پھر 15 مارچ کو عالمی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اقوام متحدہ سے منظور کرا کے آئے اور دنیا سے انگیج کیا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حرمت کی بات کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ختم نبوت کی بات کی، اور فلسطین کی بات کی، اور اسرائیل کے خلاف مضبوط سٹینڈ لیا۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ایک پروگرام میں انٹر ہوتا ہے، پوری دنیا کی لیڈرشپ اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ایک مرد بحران، ایک وقت کا ملنگ زمین پہ اپنی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ وقت کے فرعون کے لیے کھڑا ہونا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ایک عمران خان تھا جو بنجامن نیتن یاہو کے لیے کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ یہ اس کو ان چیزوں کی سزا ملی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے عمران خان کو یہ بات کی بھی، میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب جب آپ نے، مجھے نہیں پتا یہ میری باتیں چلائی جا رہی ہیں یا نہیں، کسی میں سکت ہے چلانے کی یا نہیں، لیکن OIC کانفرنس جب ہوئی، جب عالم اسلام کی کانفرنس لیڈرشپ کو اکٹھا کیا گیا اور عمران خان نے پارلیمان میں سپیچ کی، یہ بنیادی بات میں پاکستان کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنے سینوں پہ اپنے دلوں میں لکھ لو، یہ عمران خان کو ان چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے کہ تمہاری جرت، تم ایک اسلامی ملک، ایک غریب ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو ہر بات کے لیے امریکہ بہادر کی طرف دیکھتا تھا، جو اپنا قبلہ کعبے کی بجائے وہ لندن یا واشنگٹن میں بناتا تھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے ملک میں عالم اسلام کو اکٹھا کر کے پھر کون سی بات کرو۔ آؤ، عمران خان کہتے ہیں دنیا کی اسلامک لیڈرشپ کو آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ مسلم امہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں تاکہ ہم کشمیر کا، فلسطین کا اور دنیا کے ہر جگہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوتا ہے اس کا پوچھ سکیں۔ میں اس حال میں موجود تھا، میرے بائیں طرف اس وقت کے ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود تھے، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے دل میں کھٹکا لگ گیا ہے، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس بات کے بعد شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مزید اقتدار میں نہ چھوڑے، کیونکہ جب عالم اسلام کی اتحاد کی بات شاہ فیصل شہید نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب عالمی اسلام کے اتحاد کی بات بھٹو صاحب نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو صدام حسین بڑا پسند تھا، لیکن جب صدام حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اس کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی چڑھایا، اور جب یہ بات انور سادات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور جب یہ بات شاہ فیصل شہید کے ساتھی یاسر عرفات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور بڑا ان کا آنکھوں کا پیارا تھا، راج دلارا تھا، لیکن جب معمر قذافی نے عالم اسلام کے لیے بات کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہماری امت کا المیہ ہے، جب بھی کوئی عالم اسلام میں سے لیڈر امت مسلمہ کو کھٹا کرتا ہے اور وہ پین اسلامزم کی بات کرتا ہے، اسلامک بلاک کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان زندہ ہے، ورنہ یہ تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد 25 کروڑ عوام عمران خان کی زندگی کی ضمانت ہیں، کوئی عمران خان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے، کیونکہ عمران خان اور آپ کے بیچ میں 25 کروڑ عوام حائل ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، جتنی تباہی کرنی تھی کر لی، جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ 8 فروری کے دن قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور جب رجیم چینج ہوا تھا، یہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے حساس اداروں کے سربراہوں اور پورے پاکستانی قوم کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، سول ملٹری بیوروکریسی کی، جج صاحبان کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان نے جب قوم کے لیے سٹینڈ لیا، عمران خان نے جب پاکستان کے لیے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو ان کو سب کو اپنے وزیر اعظم، عمران خان نہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے، نہ کہ ڈونلڈ لو کی ایما پہ عمران خان کے اقتدار میں پیچھے سے خنجر جو ہے وہ گھونپ دیا گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ طاق میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ انشاءاللہ یہ قوم ٹیپو سلطان کی تاریخ دہرانے نہیں دے گی۔ ایک ٹیپو سلطان کافی تھا شہید ہونے کے لیے، عمران خان زندہ رہے گا، باہر نکلے گا
اور 25 کروڑ عوام کی لیڈرشپ کرے گا. اور یہ بات عمران خان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو. عمران خان کوئی انتقامی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا. عمران خان جب باہر نکلے گا، جب وزیر اعظم پاکستان بنے گا، وہ سیاسی انتقام نہیں لے گا. وہ لوگوں کو اپنے انتقام جیلوں میں کبھی نہیں ڈالے گا. ہاں، جس نے غلط کیا ہے عدالتوں میں اپنا جواب ضرور دے، لیکن عمران خان کی لڑائی غربت سے ہے، بے روزگاری سے ہے، ظلم سے ہے، عالمی استعمار سے ہے، پاکستان کے دشمنوں سے ہے. اس لیے اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان باہر نکل کے ہمیں کوئی خدا نخواستہ کال کوٹلی میں ڈالے گا، عمران خان تم جیسا چھوٹا آدمی نہیں ہے. عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، عمران خان ایک جدوجہد کا نام ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے. اور آخری بات، پچھلی ملاقات میں جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا خان صاحب یہ نقصان آپ کا نہیں ہے، آپ نے تو زندگی میں جو اچیو کرنا تھا اس سے زیادہ آپ نے دیکھ لیا. آپ کو تو جو عزت اور محبت ملی ہے اس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ نقصان پاکستان کا کر رہے ہیں، یہ نقصان پاکستان کا اس لیے کر رہے ہیں کہ قوم سے جب لیڈر کو دور کیا جاتا ہے، قوم سے جب لیڈر کو دور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے بچوں کو باپ سے دور کیا جائے. بے شمار سرکاری افسران ہر سال اپنے اداروں سے نکلتے ہیں. سول جو آپ کی بیوروکریسی ہے، CSS کر کے بہت سے افسران نکلتے ہیں. کاکول سے ہمارے مایہ ناز جوان بہت سے نکلتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، بہت سے انجینئر نکلتے ہیں اپنے اپنے اداروں سے، بہت سے جج صاحبان نکلتے ہیں. نہیں نکلتا، نہیں پیدا ہوتا تو لیڈر پیدا نہیں ہوتا. اور جب لیڈر پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں جو ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. عمران خان آپ اکیلے نہیں ہیں، 25 کروڑ عوام صرف یہ نہیں، پورا عالم اسلام آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد. عمران خان